بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکام انواعہم و احکامہم، حکمران ان کی اقسام اور ان کے احکام۔ تطرف کثیرون فی مسئلۃ الحکام، بہت سارے لوگوں نے حکمرانوں کے مسئلے میں انتہا پسندی اختیار کی ہے۔ فغلا بعضهم حتی کفر کل من صدر منہ حکم بغیر ما انزل اللہ دون تفصیل، تو لوگوں نے غلو کیا اور ہر اس شخص کو کافر قرار دیا جس نے اللہ کے نازل کردہ کے بغیر حکمرانی کی، بغیر کسی تفصیل کے۔ جو بھی حاکم ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کی حدیث، اللہ کا دین نافذ نہیں کرتا، سب کو انہوں نے بغیر تفصیل کے کافر قرار دے دیا۔ یہ غالی لوگ ہیں۔ او واقع منہم ظلم، یا کسی حاکم سے ظلم واقع ہوا تو انہوں نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ او ظاہر منہ فسق، یا اس سے فسق ظاہر ہوا تو انہوں نے اسے کافر قرار دے دیا۔ فاجاز الخروج لاجل ذلک، اور انہوں نے کفر اور ظلم اور فسق تینوں صورتوں میں انہوں نے خروج کو جائز قرار دے دیا۔ یہ غالی لوگ ہیں۔ وتساہل آخرون، اور دوسرے لوگوں نے تساہل اختیار کیا، یعنی سستی اختیار کی۔ حتی جعل الحکام الشیوعیین الملحدین المارقین، حتیٰ کہ انہوں نے کمیونسٹ حکمرانوں کو جو کہ ملحد اور دین سے خارج ہیں، ان کو بھی انہوں نے مسلمانوں کا والی قرار دیا اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا اور ان کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو کمیونسٹ حکمرانوں کی بھی فرما برداری کو لازم قرار دیتے ہیں۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ والاسلام والمسلمین جہارا و نہارا، یہ وہ لوگ ہیں یعنی کمیونسٹ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، جہارا و نہارا، کھلم کھلا اور دن دہاڑے۔ تو یہ دو انتہائی ہیں۔ آگے وہ بتاتا ہے کہ حکمرانوں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حاکم راشد علی منہج الخلفاء الراشدین، وہ حاکم راشد جو کہ خلفاء راشدین کے منہج پر ہو اور اس سے اجتہادی خطا واقع ہو جائے، وہ اس کی تو فرما برداری کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ خلفاء راشدین تھے، ان سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے لیکن خواہش نفس گناہ والی نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ حاکم مسلم مستقر الحکم او البیعۃ مقیم للصلاۃ معلن شعائر الاسلامی، مسلمان حاکم ہے، اس کا حکم لاگو ہے اور اس کی بیعت مضبوط ہے اور وہ نماز کا پابند ہے اور اسلام کے شاعر کا اعلان کرتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت وہ واحد ہے اور وہ اسلام کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس سے سستی بھی ہے، ظلم بھی ہے، گناہ بھی ہیں، لیکن اس سے کفر بواح ظاہر نہیں ہوا، یعنی گناہ بھی ہیں اور کفر بواح ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ دین کو اس نے نافذ کیا ہوا ہے کسی نہ کسی سطح تک۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہے فہذان الحاکمان لہم البیعۃ، ان دو حاکموں کی بیعت جائز ہے، مسلمان ان کے ماتحت رہیں گے۔ وتجب طاعتہما، اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ ویحرم معصیتہما، اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ الا اذا امر الحاکم بمعصیۃ، الا یہ کہ حاکم کسی گناہ کا حکم دے تو پھر گناہ میں اس کا مطالبہ نہیں ماننا۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حاکم کی اطاعت کرو۔ ولا یحل الخروج علیہما، ان دو حاکموں پر خروج حلال نہیں ہے۔ ویجب القتال معہما، اور ان دونوں کے ساتھ لڑائی، ان دونوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی جائز ہے، واجب ہے، دین کی نصرت کے لیے، دشمن کو روکنے کے لیے اور خروج کرنے والوں کے خلاف ان حاکموں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ولو کان مسلما، اگرچہ خروج کرنے والے مسلمان کیوں نہ ہوں، جائز ہے کہ ان حاکموں کے ساتھ مل کر باغیوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اطاعکم وامرکم جمیع علی رجل واحد
युरीदु अन यशुक्का असाकुम औ युफर्रिका जमाअतकुम फ़क़्तुलूहु, कि जो कोई खरूज करे तो फिर उससे लड़ो। और फरमाया इल्ला अन तरो कुफ्रन बवाहन, जब तुम कुफ्र बवा देखो जिसमें तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दलील हो तो फिर हुक्मरानों से लड़ो, वगरना ना लड़ो। तीसरी किस्म वो है कि हाकिम इस्लाम का ऐलान करता है, यानी मुसलमान होने का ऐलान करता है, और वो इस्लाम के अहकाम को कायम नहीं करता और इस्लाम के शायर को कायम करने की इजाज़त नहीं देता, दाइयों से मुहारबा करता है, दावत की राह में रोड़े अटकाता है जो सुन्नत के तरीके पर दावत है, और अल्लाह के रास्ते से रोकता है और फसाद को नशर करता है और कुफ्र बवा पर खामोश रहता है, यानी लोगों के अंदर कुफ्र फैल रहा है और वो उस पर कोई हरकत नहीं करता, खामोश रहता है, और मुत्तकीन कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहे हैं और फाजरीन मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं और वो खामोश रहता है। अब ये जो तीसरी किस्म का हाकिम है ना, इसकी इताअत की जाए या ना की जाए, इसकी बात आगे आएगी। अल हाकिम राबे मन ज़हर मिन्हु कुफ्रुन बवाहुन, चौथी किस्म वो है कि जिसका कुफ्र बवा ज़ाहिर हो जाए और अल्लाह की तरफ से उस पर दलील हो। फ़हाज़ान हाकिमान ला ताअत लहुमा इल्ला फ़ी हुदूद दफ़अल मफ़ासिद, ये दो हाकिम वो हैं कि जिनकी इताअत नहीं की जाएगी मगर मफासिद को दूर करने के लिए, यानी कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो तो इनकी इताअत करेंगे वगरना नहीं करेंगे। अम्मल खुरूज वाला सालिस, अलबत्ता जो तीसरी किस्म वाले पर खुरूज है, फ़हुवा महल्लु नज़रिन इंदल उलमा, उलमा के यहाँ उसके ऊपर इख्तलाफ की गुंजाइश है। अम्मल खुरूज अला राबे, लेकिन जो खुरूज राबे यानी चौथे हाकिम के ख़िलाफ़ जो खुरूज है वो वाजिब है। इज़ा तवफ़रत बक़ियत शरूत, जब बाकी शर्तें पूरी हों, एक शर्त तो पूरी हो गई ना कुफ्र बवा वाली, बाकी शर्तें भी पूरी हों कि मसलन मुसलमान अहलियत रखते हों खुरूज की, ईमानी अखलाकी एतबार से ताकतवर हों, उनकी जमात हो, अहले हल व अक़द हों, उनकी सफ़ मुत्तहिद हो, ये सारी शर्तें। अशरूतुल शरीयतुल मज़कूरतु फ़ी बाबिही, जो कि शरई शर्तें पहले गुज़र चुकी हैं। यहाँ तक हमारे हुक्काम की 4 अक़साम पूरी हो गई।